کلپ نمبر 188۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 اور 60 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی سابقہ حدیث میں ہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرض ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم دیا گیا، بلکہ رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور اس پر ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر عذاب جہنم کا مژدہ سنایا۔ لہذا جس کام کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا اسے کرنا، اور جس سے منع فرمایا اس سے رک جانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس چیز جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، میں واضح طور پر تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اپنی نجات کی راہ تلاش کر لو۔ اب ایک گروہ اس کی بات مان کر مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات وہاں سے چلا گیا، وہ تو نجات پا گیا، اور ایک گروہ نے اس کی بات نہ مانی اور وہیں رکا رہا، تو صبح کے وقت لشکر نے ان پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لایا اس پر عمل پیرا ہوا، وہ اس گروہ جیسا ہے جو نجات پا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لایا اسے جھٹلایا تو وہ اس گروہ کی طرح ہے جو نہ مان کر ہلاکت میں پڑا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کا بھی حکم ہے جب تک وہ حق کے موافق رہیں، اور اگر حق کے خلاف حکم کریں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام تین قسم کے ہیں، ایک وہ جو ظاہر کتاب یعنی قرآن سے ثابت ہو، دوسرے وہ جو ظاہر حدیث سے ثابت ہوں، اور تیسرے وہ جو قرآن و حدیث کی طرف قیاس کے ذریعے رجوع کرنے سے معلوم ہوں۔ آیت میں اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے، اس میں امام، امیر، بادشاہ، حاکم، قاضی، علماء سب داخل ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ
وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں؟ شان نزول: بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا چلو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ منافق نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کسی کی رعایت نہیں کریں گے اور اس سے میرا مطلب حاصل نہ ہوگا، اس لیے اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کو پنچ بناؤ۔ یہاں آیت میں طاغوت سے اس کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ لے جانا مراد ہے۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف رشوت خور ہے، اس لیے اس نے یہودی ہونے کے باوجود اس کو پنچ تسلیم نہ کیا۔ ناچار منافق کو فیصلے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور آنا پڑا۔ رسول صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے موافق ہوا اور منافق کے خلاف۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر منافق اس یہودی کو مجبور کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا۔ یہودی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میرا اور اس کا معاملہ آپ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طے فرما چکے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے سے راضی نہیں بلکہ آپ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں ابھی آ کر اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ فرما کر مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس کو قتل کر دیا، اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہی فیصلہ ہے۔ اس منافق کے ورثاء حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، لیکن ان آیات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید نازل ہو گئی تھی، لہذا ورثاء کے مطالبے کو مسترد کر دیا گیا۔